وہ سو کر اٹھا تو سر درد سے دکھ رہا تھا۔ اپنے لیے کافی بنا کر وہ لان کی طرف آیا تھا، تبھی دروازہ کھلا اور گاڑی اندر داخل ہوئی تھی۔ سعدی کی گاڑی دیکھ وہ واپس مڑنا چاہتا تھا، مگر اس سے پہلے ہی سعدی کی آواز پر اسے رکنا پڑا تھا۔ داد، کیسے ہو یار؟ تم تو غائب ہی ہو گئے بالکل۔ گاڑی سے نکلتے وہ مسکرا کر بولا تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مسکرا دیا۔ بس سعد بھائی، کچھ مصروفیت بڑھ گئی ہیں، پھر موری بھی نہیں ہے، گھر میں تو سب خود کرنا پڑتا ہے۔ اس نے وضاحت پر سعدی نے سر ہلایا تھا۔ ہاں، مام نے بتایا تھا۔ ویسے کب تک آ رہی ہیں اماں؟ وہ بھی سب کی طرح پروشا کو اماں ہی کہتا تھا۔ اماں تو اب آپ کے نکاح کے بعد ہی ہمارے ساتھ آئیں گی، خان نے منع کر دیا ہے انہیں آنے سے۔ اوہ ہاں صحیح۔ ویسے آپ اتنی صبح صبح یہاں؟ سب خیریت؟ بس یار، جب شادی کرنی ہو تو باقی کام بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس کے شرارتی انداز پر داد نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ ارے بھائی، ہونے والی بیگم کو شاپنگ پر لے کر جانا ہے، مگر ہماری میڈم ہے کہ باہر ہی نہیں آ رہی ہیں۔ اس کے لہجے میں ایک الگ ہی خاصیت تھی۔ وہ بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ چلو تم کافی انجوائے کرو، میں ذرا جا کر دیکھتا ہوں۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا وہ اندر کی جانب بڑھا تھا۔ داد کا موبائل رنگ ہوا تھا۔ اوکے، میں کچھ دیر میں نکلتا ہوں۔ دوسری طرف کی بات سنتے وہ جلدی سے اندر آیا تھا تاکہ ریڈی ہو سکے۔ تیار ہو کر اپنا یونیفارم پہن کر وہ باہر آیا تو سامنے ہی سعد کو کھڑا تھا۔ آپ گئے نہیں ابھی تک؟ اس نے سعد کو دیکھتے پوچھا تھا۔ بس نکل ہی رہے تھے، گل اپنا موبائل اوپر بھول آئی تو بس وہی لینے گئی ہے۔ لو آ گئی محترمہ، اس کو جواب دیتے اس نے اندر سے آتی گل کو دیکھ کر کہا تھا۔ سعد کی نظروں کے تعاقب میں اس نے دیکھا تھا، اسے سامنے دیکھ وہ ٹھٹک کر رکی تھی۔ ٹھکرائے جانے کا غم ایک بار پھر تازہ ہوا تھا۔ گل، کیا ہوا؟ اسے یوں اسٹل کھڑے دیکھ سعد نے جا کر اس کا ہاتھ تھاما تو اس کے لمس پر وہ ایک دم ہوش میں آئی تھی۔ کچھ نہیں، سر جھکا کر ہولے سے کہتے اس نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑانا چاہا تھا، مگر دوسری طرف گرفت مضبوط تھی۔ طبیعت ٹھیک نہیں تو کل چلیں شاپنگ پر؟ اس کی طبیعت کے پیش نظر وہ پریشان ہوا تھا۔ گل نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، ویسے بھی ہمارے نکاح میں اب دن ہی کتنے رہ گئے ہیں، پلیز چلیں۔ اس کی ہمراہی میں چلتی وہ گاڑی تک آئی تھی۔ سعد داد سے ملنے لگا، مگر وہ اسے نظر انداز کرتی گاڑی میں جا کر بیٹھی تھی۔ اس نے ایک بار بھی اس کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھا تھا اور اس کی سیٹ بیلٹ باندھی تھی۔ ان کی گاڑی گھر سے نکل گئی تھی، مگر وہ یوں ہی کھڑا اس راستے کو دیکھتا رہا جہاں سے وہ گئی تھی۔ وہ سر جھٹک کر خود بھی آگے بڑھ گیا۔ ماوا، اٹھ جاؤ بیٹا۔ فریحہ اس کی روم میں آئی تھیں جو اس وقت گہری نیند میں تھی۔ اٹھ گئی ہوں ماما۔ مندی مندی آنکھیں کھول اس نے اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا اپنی ماں سے شکوہ کرے کہ کیوں اس کی جگہ گل کو سعد کے لیے چنا گیا، کیوں اسے ترجیح نہیں دی گئی، مگر اس کے پاس یہ کہنے کا حق نہیں تھا، کیونکہ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ گل سعد کی پسند ہے۔ اس نے اس فیصلے کو دل سے قبول کیا تھا، مگر اپنے دل کا کیا کرتی جو بے ایمانی پر تلا تھا۔ وہ اپنی بہن کے لیے خوش بھی تھی اور اپنے لیے وہ اداس بھی، لیکن وہ حاسد نہیں تھی۔ چلو شاباش، اٹھ کر فریش ہو جاؤ، کیونکہ نکاح کی بہت ساری تیاریاں کرنی ہیں۔ رمیسا نے بولا ہے کہ نکاح وہیں ہوگا، لیکن اپنی طرف سے ہمیں کوئی کمی نہیں چھوڑنی ہے۔ ان کے کہنے پر وہ سر ہلاتی واش روم میں بند ہوئی تھی۔ اف اللہ پاک، مجھے ہمت دیں آپ پلیز۔ واش روم کے دروازے سے کمر ٹکا کر اس نے دل میں کہا تھا۔
کیا ہو گیا گل؟ طبیعت ٹھیک نہیں تو گھر چلیں؟ وہ کب سے شاپنگ کر رہے تھے مگر اس کی دلچسپی کسی بھی چیز میں نہیں تھی۔ اسے دیکھ لگ رہا تھا جس سے وہ صدیوں کی بیمار ہو۔ نہیں، شاپنگ کے بعد چلیں گے۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی تھی مگر اپنے دل کا کیا کرتی جو اس وقت دشمن جان کو دیکھ ایک بار پھر بغاوت پر اتر آیا تھا۔ گل، تم سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں میری دلہن بنا کسی پریشانی کے رہے۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اس نے کہا تو وہ نظریں جھکا گئی تھی۔ اچھا، کام کرتے ہیں، پہلے کچھ کھاتے ہیں پھر دوبارہ سے شاپنگ اسٹارٹ کریں گے۔ اس کے نرمی سے کہنے پر وہ سر ہلا گئی تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے فوڈ کورٹ تک آیا تھا۔ سعد نے ساری چیزیں اس کی پسند کی آرڈر کی تھیں۔ شاپنگ سے فارغ ہو کر وہ لوگ گھر آئے تھے۔ نکاح میں بس 2 دن رہ گئے۔ زاویار نے بہت کوشش کی تھی آنے کی مگر اس کے ایگزامز چل رہے تھے تو اس کا آنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ وہ اپنی بہن کے لیے جہاں خوش تھا وہیں اداس بھی تھا۔ ماوا نے تو سب وقت پر چھوڑ دیا تھا۔ دوسری طرف زارہون تو خوشی سے پاگل ہو گیا تھا مگر رجا وہ اس سے بات کرنے کو تیار نہیں تھی۔ اسے لگتا تھا کہ رجا کو منانا اور یہ شادی اسے بہت پاپڑ بیلنے پڑیں گے مگر قسمت اس کا یوں ساتھ دے گی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا رجا سے بات کرے، اپنے دل کا حال بیان کرے مگر وہ میڈم تو پردے میں ہی چلے گئی تھیں کہ اس کے ہاتھ ہی نہیں آ رہی تھیں مگر وہ مطمئن تھا اسے اب بس نکاح کا انتظار تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ آخری بار اس ظالم شخص سے اپنی محبت مانگ لے۔ کل صبح ان لوگوں نے گاؤں کے لیے نکلنا تھا جہاں مہندی کی رسم تھی۔ اس کے ہاتھوں میں سعد کے نام کی مہندی لگنے والی تھی۔ پروشا نے وہاں سارے انتظامات کر کے رکھے تھے۔ ان کی شاپنگ بھی یہیں ہونی تھی، اس لیے فریحہ اور رمیسہ دونوں شاپنگ پر گئے تھے۔ ماوا بھی اپنے روم میں تھی۔ اس کی گاڑی کھڑی دیکھ وہ اپنے کمرے سے نکل کر اس کے پورشن کی طرف آئی تھی۔ وہ ایک بار پھر اس کے دروازے پر آ کر رکی تھی مگر پھر ہمت کر اس نے اندر قدم رکھا تھا تو اسے سامنے ہی لاؤنج میں بیٹھا پایا تھا۔ وہ کافی پیتا شاید کوئی مووی دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس کے دل میں ہوک سی اٹھی۔ جس شخص کے لیے اس نے خود کو ہلکان کیا ہوا تھا وہ تو یہاں اپنی زندگی میں مگن تھا۔ اس کا دل رونے لگا تھا کہ اس انسان کو واقعی اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ زندہ رہے یا مر جائے۔ وہ جیسے آئی تھی بالکل ویسے ہی اس نے اپنے قدم واپسی کے لیے بڑھائے تھے، یہ جانے بغیر کہ آئینے میں نظر آتا اس کا عکس داد کی نظروں سے چھپا نہیں رہ سکا تھا مگر وہ انجان بن گیا تھا۔ دن یوں ہی گزرا تھا۔ اگلا دن پوری شان کے ساتھ طلوع ہوا تھا۔ صبح ہونے سے پہلے ان کی گاڑیوں نے گاؤں کا رخ کیا تھا۔ وہ سب پہلے بائی ایئر اسلام آباد پہنچے تھے اور پھر وہاں سے بائی روڈ باقی کا سفر طے ہوا تھا۔ ان کا وہاں شایان شان استقبال ہوا تھا۔ ہر چیز مکمل تھی، بالکل جیسا ان لوگوں نے سوچا تھا۔ یہاں کا سارا انتظام شیر اور پلوشا نے سنبھالا ہوا تھا، اس لیے بے فکر ہو کر وہ لوگ آرام کی غرض سے اپنے اپنے کمروں میں آئے تھے کیونکہ شام میں مہندی کی رسم ادا ہونی تھی۔ لاؤنج کو پیلے پھولوں سے سجایا جا رہا تھا۔
کئی لوگوں سے ان لوگوں کو سننے کو ملا تھا کہ بڑی کو چھوڑ کر چھوٹی کی شادی کر رہے ہیں۔ فریحہ کو برا بھی لگا تھا، لیکن اب وہ لوگوں کو کیا بتاتی کہ کوشش تھی ان کی کہ پہلے ماں باپ کی شادی کی جائے، مگر جب اس کے لیے مناسب رشتہ ہی نہیں تھا تو وہ اپنی بیٹی کو ایسے تو نہیں کسی کے ساتھ بھی بیاہ سکتی تھی نا۔ حویلی میں ہی چھوٹی سی ڈھولکی کا انتظام کیا گیا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں مہندی لگائی جا رہی تھی۔ گاؤں سے بھی سارے مہمان آ گئے تھے۔ وہ پیلے جوڑے میں سوگوار سی بیٹھی تھی۔ نکاح کے بعد اس کے کاغذات بننے تھے اور پھر کاغذات کے آتے ہی اس کی رخصتی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی جس کی محبت میں اتنے سال خود کو مبتلا رکھا، وہ تو اس کا تھا ہی نہیں۔ ماں باپ بھی اپنی بہن کی خوشی میں خوش تھی، جب ہی خود کو سنبھالتی آگے بڑھ کر ہر کام کر رہی تھی۔ دوسری طرف اعظم شاہ بھی تیار ہو کر آ گئے تھے۔ رجا کو مہندی لگائی جا رہی تھی۔ اس کا احتجاج، غصہ، بھوک ہڑتال کسی کام نہیں آیا تھا۔ رمیسا نے اسے بہت لسان سے سمجھایا تھا، اور وہ اپنے پاپا کے سامنے تو ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی جن سے ان کا دل دکھے۔ اس نے سب نصیب پر چھوڑ دیا تھا۔ اسے بس لوگوں کی باتوں سے ڈر لگتا تھا، مگر رمیسا نے اسے سمجھایا تھا کہ کسی کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ وہ اللہ پر سب چھوڑ مطمئن ہو گئی تھی، مگر ظاہروں کو تو اس نے چھوڑنا ہی نہیں تھا۔ وہ وقت، وہ احساس حیدر خان کے گلے لگے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ اپنی پیاری سی گڑیا کو یوں مہندی لگے دیکھ وہ بھی آپ دیدہ ہوئے تھے۔ اچھا بس گڑیا، رونا نہیں ہے، شاباش۔ اس کے آنسو پہنچتے اس کا ماتھا چوم گئے تھے۔ میڈم، آپ کی مہندی کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ مہندی والی کے بولنے پر اس نے سر ہلاتے اپنے ہاتھوں کو دیکھا تو اسے دھچکا لگا تھا۔ جہاں مہندی کے بیچ خوبصورتی سے اس شخص کا نام جگمگا رہا تھا جس سے اسے بے انتہا محبت تھی۔ داد، وہ بے آواز وہ نام پکار گئی تھی۔ ارے دولہا کا نام داد نہیں سعد ہے، بابا نے اس کا ہاتھ دیکھ مہندی والی کو کہا تھا۔ سوری میم، میں ابھی ایس کا اضافہ کر دیتی ہوں۔ وہ شرمندہ سی ہوتی جلدی سے اضافہ کر گئی، مگر گل کو وہ نام ابھی بھی شیرداد ہی لگا تھا ایس کے اضافے کے باوجود۔ داد نام بہت واضح تھا۔ اس کی تھکن کا خیال کرتے بھیا نے اسے سب سے پہلے کمرے میں پہنچایا تھا۔ کمرے میں آ کر وہ روئی تھی اور بے تحاشا روئی تھی۔ پورا گھر سو گیا تھا مگر وہ جاگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں رونے سے سوج گئی تھیں، چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا۔ وہ یوں ہی بے حال سی پڑی تھی کہ باہر آتی آواز پر وہ ٹھٹکی تھی۔ پیروں میں لگی مہندی تو کب کی سوکھ چکی تھی۔ وہ کھڑکی میں آئی تو اس کی گاڑی کو اندر آتے دیکھا۔ اس کا دماغ خراب ہوا جب بھی بنا کسی کی پرواہ کیے وہ ننگے پیر بھاگتی نیچے آئی تھی۔ وہ سب بھول گئی تھی۔ اسے یاد تھا تو بس یہ کہ اس انسان نے اسے ٹھکرایا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر نیچے آئی تو اسے گاڑی سے اترتا پایا تھا۔ داد، اسے پکارتے وہ بھاگ کر اس تک پہنچی تھی اور اس کا گریبان پکڑا تھا۔ اس اچانک ابداد پر وہ ایک دم بکھلایا تھا۔ اسے یوں اپنے سام دیکھ کر اسے دھچکا لگا تھا۔ بکھرا کاجل، روئی سرخ محترم آنکھیں، کپ کپاتا وجود۔ دیکھو تم نے کیا حال کر دیا ہے میں۔ اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی داد نے اس کے لبوں پر سختی سے ہاتھ جمایا تھا اور بنا اس کی مزاحمت کی پرواہ کیے وہ اسے لیے پیچھے کی جانب بڑھا تھا۔